بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ آج سے لے کے قیامت تک دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ روکنے والوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی سازشیں کی گئیں، لیکن پھر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ اسلام کا یہ شجر پھیلتا بھی جا رہا ہے اور پھولتا بھی جا رہا ہے۔ اس کے اسباب بہت سے ہیں، اگر آپ سبب گننے بیٹھیں کہ وہ اسباب کیا ہے جن کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے دنیا کے اندر۔ علماء اسلام کی تبلیغ ایک سبب ہے، صوفیاء کرام کی تعلیمات ایک سبب ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی اسباب ہیں جن میں سے دو سبب میں نے آج آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں۔ ایک سبب جس کی وجہ سے دور رسالت سے لے کے آج تک یہ دین اسلام پھیل رہا ہے وہ میرے حضور کی صورت ہے، اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے اسلام ترقیوں پہ ہے وہ میرے حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی صورت بھی با کمال ہے، حضور کی سیرت بھی با کمال ہے۔ لوگوں نے حضور کی صورت کو دیکھا تو بھی کلمے پڑھے، حضور کی سیرت کو دیکھا تو بھی کلمے پڑھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو حضور جس وقت مدینے میں آئے، مدینے کے اندر کثرت کے ساتھ یہودی رہتے تھے۔ آقا کریم جب مدینے پہنچے تو لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے، اسلام پھیلنے لگا۔ یہودی اس بات سے پریشان تھے کہ اگر یہی انداز رہا تو ان قریب مدینہ مسلمانوں کی ریاست بن جائے گی، اور اس بات پر یہودی بڑے پریشان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اسٹیٹ قائم ہو سکے۔ انہوں نے اپنے علماء کو بٹھایا اور ایک میٹنگ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی طریقے سے اس دین کا راستہ روکنا چاہیے۔ وہ بات کرتے کرتے سارے علماء ایک نقطے پہ رک گئے، ایک نقطے پہ جمع ہو گئے، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ وہ شخص جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آیا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کا ایک لقب امی بھی ہے، امی بھی ان کا ایک لقب ہے، اور امی کا لفظ جب میرے لیے آپ استعمال کریں، ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، لیکن جب ہم امی کا لفظ حضور کے لیے استعمال کریں گے تو پھر معنی ہوگا بغیر استاد کے پڑھے ہوئے، وہ شخصیت جن کا دنیا کے اندر سوائے خدا کے کوئی استاد نہیں ہے۔ وہ یہودی سمجھنے لگے کہ یہ شخصیت تو امی ہے، ان کا تو کوئی استاد نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو بڑے بڑے علماء ہیں، لہٰذا ہم علمی طور پر ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کو بھیجیں گے، وہ مناظرہ کریں گے، اور ہمارے علماء جو بڑے قابل علماء ہیں وہ جیت کے آئیں گے، تو علمی طور پر ان کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے علماء کو بٹھایا اور کہا کچھ سوال تیار کرو جو ان سے کیے جائیں۔ انہوں نے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے تھے یا ہو سکتے تھے ان اعتراضات کی لسٹ تیار کی، ان سوالوں کی لسٹ بنائی، اور سوالات کی لسٹ بنانے کے بعد ایک بڑے عالم کا انتخاب کیا ان میں سے کہ جو جا کے مناظرہ کرے گا۔ اب وہ بڑا عالم کون ہوگا؟ سوچتے سوچتے سب کی زبان پر ایک ہی نام آیا، کہا عبداللہ بن سلام کو بھیجتے ہیں، یہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اسے ہم مناظرے کے لیے بھیجتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن سلام اگلی کہانی خود بیان کرتے، کہتے کہ اس دن میں سوالات کی لسٹ دے کر اپنے جیب میں ڈال کے اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جب میں مجلس رسول میں پہنچا تو عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پہ جلوہ فرما تھے اور اپنے اصحاب کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کہتے میں بھی پیچھے جا کے کونے میں بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام کی باتیں سنتا رہا، الفاظ میں بڑی مٹھاس تھی، چاشنی تھی، کشش تھی۔ کہتے لفظ میرے کانوں میں پڑتے، کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھے دل میں اتر جاتے تھے۔ جب حضور کی مجلس ختم ہوئی
تو اللہ کے نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا عبداللہ کیسے آئے ہو؟ اب غور کیجئے گا یہاں پر حضور نے سوال کیا عبداللہ کیسے آئے ہو؟ اس سوال کا جواب کیا بنتا تھا کہ آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، سوالات کرنے آیا ہوں، اسی لیے گیا تھا۔ لیکن جب حضور نے سوال کیا عبداللہ کیسے آئے ہو تو عرض کرنے لگے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، صحابیت کا تاج سر پہ سجا لیا، اس امت کے سب سے بہترین گروہ میں شامل ہو گئے۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، ادھر یہودی انتظار میں تھے، ابھی کوئی خبر آ کے دے گا کہ عبداللہ بن سلام مناظرہ جیت گیا ہے تو ہم فتح کا نکارہ بجائیں گے، جشن منائیں گے۔ انہیں کسی نے آ کے بتایا ارے بے وقوفو، جو شکاری بھیجا تھا وہ تو خود شکار ہو گیا ہے، وہ تو خود ان کے زلفوں میں کے کنڈل میں پھنس کے رہ گیا۔ سارے جمع ہو کے عبداللہ بن سلام کے پاس آئے، کہا عبداللہ تو ہمارا نات تھا، ناز تھا، فخر تھا، ہم نے تجھے بھیجا تو مناظرہ کرے گا، جیت کے آئے گا، لیکن ہم حیران ہیں تیری بات پہ، تو ایک عالم آدمی ہے، تو نے وہاں جا کے کوئی سوال بھی نہیں کیا، کوئی جواب اور مباحثہ بھی نہیں کیا، بغیر سوال جواب بغیر مباحثے کے آ گیا۔ اگر سوال کرتا تو مان جاتا تو ہم سمجھتے عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی ہوگی تو ان کا موقف مان لیا ہے، لیکن بغیر سوال کے ان کے موقف کو اختیار کر لیا۔ ہماری سمجھ میں تیری بات آئی نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے تمہاری سمجھ میں کیا آئے گی، میری اپنی سمجھ میں نہیں آئی، کہ کچھ تو بتا ہوا کیا؟ عبداللہ کہنے لگے فَلَمَّا رَآئِتُ وَجَهُ فَعَرَفْتُ أَنَّ وَجَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، کہ جب میں نے وہ حسین مکھڑا دیکھا میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی ہی کا چہرہ ہے، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ شان والا چہرہ اللہ نے میرے حضور کو عطا کیا تھا۔ حضور کو دیکھ دیکھ کے لوگ کلمے پڑھتے۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر دامن محبوب میں معجزے نہ بھی ہوتے نا، کہ حضور انگلی اٹھاتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، دعا کرتے گیا سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کرتے درخت قدموں میں آ جاتا ہے، کہا یہ معجزے نہ بھی ہوتے اللہ نے محبوب کو چہرہ ہی ایسا دیا تھا جو دیکھتا دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا، چہرہ ہی ایسا دیا تھا۔ اور یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا جتنے نبی تشریف لائے ہیں ہر نبی کی مہر نبوت ان کی کلائی کے اوپر ہوتی تھی۔ نبی کے جسم پہ ایک نشان ہوتا ہے جو نبوت کی نشانی اور دلیل ہوتا ہے، ہر نبی کی مہر نبوت ان کی کلائی پہ ہوتی تھی، لیکن حضور کی مہر نبوت پشت میں تھی، دونوں کندھوں کے درمیان۔ فرماتے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہر نبی کو کلائی میں مہر نبوت دی گئی، حضور کو پشت میں دی گئی؟ لکھتے ہیں اس لیے جتنے نبی آئے انہیں دکھانا اور بتانا پڑتا تھا ہم اللہ کے نبی ہیں، میرے رسول کو بتانا نہیں پڑتا تھا، چہرہ ہی بتا دیا کرتا تھا۔ حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، وہ بتا دیتا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایسا شاندار چہرہ اللہ نے میرے حضور کو عطا کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا صرف حضور کو دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف حضور کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ سب نے دیکھا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے اگر آپ غور کریں تو، ہم اکثر بات کرتے ہیں ایمان بالغیب کی، قرآن میں ہے نا مومنوں کی شان الذین یؤمنون بالغیب، یہ سمجھیے گا بات بڑی ایمان افروز بات ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ کیا ہے غیب؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، حضور کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ ایمان سوال اٹھایا علماء نے کہ ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے ایمان لائے تو ایمان بالغیب ہے، لیکن ابو بکر نے تو حضور کو دیکھا تھا، تو پھر کیا ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان بالغیب تو وہ ہے جو بن دیکھے لایا جائے۔ صحابہ نے تو حضور کو دیکھا تھا تو ایمان لائے، تو کیا وہ ایمان بالغیب نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان بالغیب ہے وہ بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ خالی حضور کے ہاتھوں کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، ان ہاتھوں میں ید اللہ والی طاقت ماننا ایمان ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، اس چہرے میں وجہ اللہ کا اظہار دیکھنا ایمان ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیے،
تو یوں بات ہوگی محمد بن عبداللہ کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ایمان ہے۔ ورنہ غور کیجئے، جب ابو جہل قبر میں پہنچا ہوگا، سوال تو ہوئے ہوں گے، تیسرا سوال تو ہوا ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو کیا کہا ہوگا ابو جہل نے؟ ہیہاتا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے۔ اگر جانتا نہیں تھا تو پتھر کس پہ برساتا تھا؟ جانتا نہیں تھا تو کس کی راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا؟ دنیا میں تو جانتا تھا، قبر میں کیوں نہیں جان رہا؟ اور 1450 سال کے بعد جب غازی ممتاز قادری قبر میں پہنچے ہوں گے اور فرشتے نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جواب دیا ہوگا نا، آج پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ہم تو دنیا میں کہا کرتے تھے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں صرف اسی دلربا کے واسطے۔ اب پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ممتاز قادری نے دیکھا نہیں مگر قبر میں پہچان رہے ہیں، ابو جہل نے دیکھا تھا مگر قبر میں پہچان نہیں رہا۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اور یہی وہ آنکھ کا فرق ہے کہ کچھ دیکھ کے بھی محروم رہے اور کچھ بن دیکھے بھی بہت کچھ پا کے چلے گئے۔ تو حضور کے چہرے میں تو کمال تھا، لیکن اگلے کی قسمت میں ایمان بھی ہونا چاہیے نا۔ اب اگلے کی قسمت میں ایمان بھی نہ ہو تو وہ حضور کو دیکھتے رہے مگر ان کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ اگلی ایک اور بات بھی ہے، چہرہ مصطفیٰ کی خصوصیات بہت سی ہے، ایک خاصہ حضور کا یہ بھی ہے چہرہ انور کا۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ابو جہل لانتی گزرا تو حضور کو دیکھ کے معاذ اللہ کہنے لگا کیسا برا چہرہ ہے، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کے کہا۔ تو آقا کریم نے پتہ جواب میں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا صدقت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن تو نے سچ کہا ہے۔ صدیق اکبر منظر دیکھ رہے تھے، وہ پیچھے آئے، انہوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ کیسا حسین چہرہ۔ کہا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے بھی سچ کہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ابو جہل بھی سچا اور ابو بکر بھی سچا، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ باتیں دونوں کی مختلف ہیں۔ اب جواب سنیے حضور کا، آقا فرمانے لگے آنا میرات الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا اپنا بوتھا نظر آیا، ابو بکر نے دیکھا اپنی تصویر نظر آئی، تو جس نے جیسا دیکھا ہے وہ ویسا بولا ہے۔ تو آج یہ جو اختلاف اور افتراق ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آنکھ تو ایک جیسی نہیں ہے نا، ہر آنکھ کے دیکھنے کا بھی فرق بھی ہوتا ہے، اور جو ایک اللہ والے دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ ہوٹ ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے اے شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تو جو جس نے دیکھا، میر علی نے دیکھا تو بولے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن مدبریا۔ ادھر سے بریلی کا امام بھی جلوے دیکھ رہا تھا، کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ چہرہ انور کا کمال تھا، لوگ حضور کو دیکھتے گئے اور کلمہ پڑھتے گئے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔